باغ فدق پر سیر حاصل تبصرہ فرمائیں۔ آپ کانوں سے تو کام ماشاءاللہ لے سکتے ہیں، کچھ آنکھوں سے بھی لے سکتے ہیں۔ یعنی میں تقریر کروں وہ تو آپ ماشاءاللہ بڑے اطمینان سے بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ اگر میں کتاب لکھ کے آپ کو دے دوں تو کیا آپ پڑھنے کی تکلیف کر سکتے ہیں؟ آج سے 20 سال پہلے میں نے ایک کتاب لکھی تھی، تحفہ حسینیہ، 3 جلدوں میں ہے، اور جس کے رد میں لکھی تھی وہ زندہ موجود ہے، مگر اسے جرت نہیں بڑی جوابی قدم اٹھانے کی، اور پوری ملت جعفریہ جو ہے ان میں یہ ہمت نہیں ہے کہ اس کتاب کا جواب دے سکے۔ اس میں فدق کے مسئلے پر تقریباً 60 صفحے پر بحث کی گئی۔ وہ 60 صفحے تو میں آپ کو اب پڑھ کے نہیں سنا سکتا، تھوڑی سی اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ فدق نہیں دیا حضرت صدیق نے حضرت زہرا کو، تو پھر چوتھے درجے میں اسی فدق کے متولی بنے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت زہرا چلو انتقال فرما گئی تھیں، ان کی اولاد موجود تھی یا کوئی نہ؟ تو پھر جو باپ کا ترکہ ہے بیٹے وارث ہوتے ہیں کوئی نہ، جو ماں کا ترکہ ہے اس کی اولاد وارث ہوتی ہے کوئی نہ۔ تو حضرت صدیق نے نہ دیا حضرت زہرا کو، حضرت علی نے نہ دیا حضرت زہرا کی اولاد کو، عمل ایک ہے یا نہیں؟ عمل ایک جیسا ہے یا کوئی نہ؟ پھر تو حضرت علی پہ فتویٰ لگا دے، میں ابو بکر صدیق پہ فتویٰ لگا دیتا۔ اگر حضرت علی فدق حضرت زہرا کی اولاد کو نہ دینے سے فاسق ہو گئے، ظالم ہو گئے، تو ابو بکر بھی ظالم ہو گئے۔ اور اگر حضرت علی ظالم نہیں، حضرت علی نے یہ زیادتی نہیں کی، ٹھیک کیا ہے، آپ امام برحق ہیں، آپ سرچشمہ ولایت ہیں، آپ معدن ولایت ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو فیصلہ علی مرتضیٰ کا وہی فیصلہ ابو بکر صدیق کا، یہ برحق ہے تو وہ برحق ہے، بلکہ یوں کہہ لو حق علی کے پیچھے ہے، علی صدیق کے پیچھے ہے، لہذا حق بھی صدیق کے پیچھے ہے۔ حضرت زہرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وارث ہیں، اور جدی برادری میں سے وارث کوئی نہیں۔ اگر باپ فوت ہو، ایک بیٹی پیچھے چھوڑ جائے، وہ ساری جائیداد لے گی آدھی، پھر باقی آدھی دوسرے لیں گے یا نہیں؟ چچا موجود ہے تو چچے لیں گے، چچا زاد بھائی موجود ہیں تو وہ لیں گے۔ تو نبی پاک کے چچے حضرت عباس موجود تھے یا کوئی نہیں؟ پھر حضرت عباس کا حصہ تم نکلوا دو، حضرت زہرا کا حصہ میں نکلوا دیتا۔ اگر حضرت عباس کو حصہ نہیں دیا گیا، حضرت زہرا کے پاس 6 باغ تھے، وہ صدیق نے نہیں لیے، ایک باغ فدق کا جھگڑا ہے، حضرت عباس نے 6 میں سے آدھا حصہ مانگا، 3 باغ میرے ہیں، میں چچا ہوں، وارث ہوں۔ حضرت زہرا کا جواب کیا تھا؟ یہ وقف جائیداد ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہو سکتی، یہ وقف جائیداد ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ جواب حضرت عباس کے سامنے دینا حضرت زہرا کا برحق ہے، تو یہی جواب حضرت صدیق 7ویں باغ کے حق میں حضرت زہرا کو دے رہے ہیں، یہ وقف جائیداد ہے، یہ ذاتی جائیداد نہیں۔ وہ 3 باغ حضرت عباس کی اولاد کو لے کے تم دے دو، یہ 7ویں کا آدھا حصہ میں لے کے دے دیتا ہوں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ وہ باغ اب فارغ پڑا ہے، سارے سادات وہاں چلے جائیں، آباد کریں اسے، کھائیں اس سے جو کچھ ملتا ہے، وہ تو فارغ پڑا ہے، نہ ابو بکر صدیق کا قبضہ ہے، نہ حضرت علی کا ہے، نہ حضرت عمر کا، نہ حضرت عثمان کا، نہ مروان کا، نہ کسی اور کا، خالی پڑا ہے، بنجر بیابان بہران۔ جاؤ کرو قبضہ کرو، آباد کھاؤ کھجوریں۔ یہ جو ہم نے مربوں کے مربے یہاں تمہیں سادات کو نذرانہ پیش کیے، یہ ہمیں واپس کر دو، فدق سنبھالو جا کے۔ صدیق کے غلاموں نے کروڑوں کی اربوں خربوں کی جائیدادیں تمہیں پیش کی ہے، پر فدق ابھی ہضم کوئی نہیں ہو رہا۔ حضرت زہرا کا خامد موجود ہے کوئی نہ؟ سرکار کے وصال کے وقت مولا مرتضیٰ زندہ سلامت ہیں یا کوئی؟
حضرت زہرا کا خرچہ تو دینے والا موجود ہے، نبی پاک کی جو 9 بیویاں اس وقت موجود تھی ان کے خرچے کا ذمہ دار کون؟ 9 بیویاں موجود ہیں، ہم میں سے کوئی فوت ہوتا ہے اس کی بیوی جائیداد سے حصہ بھی لیتی ہے، 4 ماہ 10 دن عدت گزار کے نیا خاوند بھی کر لیتی ہے، لیکن نبی پاک کی بیویاں ہوں جائیداد میں حصہ بھی کوئی نہ ہو، آگے شادی بھی نہ کر سکے، یہ نبی کی بیوی بننا عذاب بن گیا یا ثواب بن گیا؟ نہ جائیداد میں حصہ نہ شادی آگے، یہ ظلم اور زیادتی نہیں؟ کسی کی بیوی ہو جائیداد میں حصہ بھی ہے، اولاد خاوند کی ہے تو 8واں حصہ، اولاد نہیں تو 4تھا حصہ، لیکن نبی کی بیویوں کے لیے نہ 8واں نہ 4تھا، تو ہیں بھی 9، لوگ 4 تک کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں کر سکتے۔ نبی پاک کی 11 بیویاں، بیک وقت 9 بیویاں، اور اللہ نے مزید چھٹی دے رکھی تھی، جتنی چاہو کر لو، کوئی پابندی نہیں۔ تو عورتوں کی حد بھی کوئی نہیں لگائی گئی کہ کتنی بیویاں آپ کر سکتے ہو، کتنی عورتیں نکاح میں لا سکتے ہو، اور ان کے لیے جائیداد بھی کوئی نہ ہو تو ان کے خرچے کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر حضرت صدیق نے فدق کیا ہے زہرا کے نام، میں مانتا ہوں صدیق مجرم ہے، اگر وہ اپنی 18 سالہ بیٹی کے بیوہ ہونے پر یہ جائیداد حضرت عائشہ کو نہیں دے رہے، انہیں اللہ کے توکل پہ چھوڑ رہے ہیں کہ اللہ تمہارا وارث ہوگا، میں تمہارے نام نہیں کر سکتا ہوں، تو حضرت عائشہ صبر کر سکتی ہے، نبی کی لخت جگر صبر کیوں نہیں کر سکتی؟ حضرت فاطمہ زہرا کا لقب کیا ہے؟ بتول۔ کیا لقب ہے؟ بتول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو جائیداد کے غم میں مر جائے وہی بتول ہوتی ہے۔ بتول کا معنی یہ ہے جس کا دنیا سے تعلق ہی کوئی، تبتل الیہ تبتیلا، مخلوق سے تعلق توڑ کے صرف اللہ سے رشتہ جوڑو، یہ ہے بتولیت۔ تو جب لقب بتول ہے تو پھر وہ فدق کے غم میں مر گئی کہ ہائے مجھے فدق کیوں نہیں ملا، پھر وہ کیسی بتول ہے؟ وہ تو اللہ سے تعلق توڑ کے دنیا کی ہو گئی، وہ دنیا سے تعلق توڑ کے خدا کی تو کوئی نہ ہوئی۔ اس لیے اگر بتول ہے تو انہیں دنیا کا لالچ نہیں ہو سکتا، اور اگر دنیا کا لالچ ہے تو پھر انہیں بتول کہنا غلط ہوگا۔ میرے بزرگ اور بھائیو، حضرت صدیق نے کیا کہا؟ حضور میری جائیداد حاضر، میرا گھر حاضر، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں شریعت کے خلاف کروں تو میں دوزخ کا ایندھن بنوں گا، اس لیے میں وراثت کے طور پر نہیں دے سکتا، ہاں خرچہ پہلے تمہارا پورا کروں گا، پھر ازواج مطہرات کا پورا کروں گا، جو بچ جائے گا وہ جہاد پہ خرچ کروں گا۔ یہ حضرت صدیق نے جواب دیا۔ اب یہ جواب غلط، حضرت زہرا کو اپنی فکر ہے، 9 ماؤں کی فکر کوئی نہیں۔ ماؤں کو نظر انداز جو کر دے وہ پھر کتنی لائق بیٹی ہوئی کہ مائیں بھوکی مریں تو مریں، میں کیوں بھوکی رہوں؟ مائیں میری ہوا کھائیں، مائیں میری مٹی چاٹیں، مجھے تو یہ دولت ملنی چاہیے۔ کیا یہی اولاد کا حق ہے؟ اولاد کا حق یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو پہلے کھلاؤ، بیٹوں کو بعد میں کھلاؤ۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی بھیڑیں چرایا کرتا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ دور چلا گیا بھیڑ بکریاں لے کے، رات گئے کہیں واپس آیا، طریقہ اس کا کیا تھا؟ پہلے ماں باپ کو دودھ پیش کرتا تھا، پھر بچوں بیوی کو دیتا تھا۔ اب واپس آیا تو ماں باپ سو گئے، وہ ساری رات دودھ لے کے ان کے سرانے کھڑا، بیٹے پاؤں پہ لوٹ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں ابا دودھ دے، ابا دودھ دے، بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ جاگیں گے پہلے پیئیں گے پھر تمہیں دوں گا۔ بنی اسرائیل کے بندے کا تو حال ہو یہ، ماں باپ کے لیے اتنی قربانی دے رہا ہے کہ بچے بھوک سے جاگ رہے ہیں، نڈال ہیں، پاؤں میں لوٹ رہے ہیں، کہ نہیں ماں باپ جاگیں گے پہلے ان کو پلاؤں گا، جو بچے گا تمہیں دوں گا۔ پھر وہ غار میں پھنس گئے، بارش آئی، چٹان گری، غار کا منہ بند ہو گیا، تو 3 بندے تھے، انہوں نے اپنا زندگی میں جو سب سے زیادہ نیک عمل تھا اس کا وسیلہ پیش کیا تاکہ دروازے سے ہٹے یہ پتھر اور ہم باہر نکلیں، نہیں تو ہم زندہ قبر میں آ گئے۔
تو اس بندے نے بھی اس عمل کا وسیلہ پیش کیا کہ خدایا میں نے تیری رضا کی خاطر ماں باپ کے سرانے ساری رات گزاری، بچے میرے قدموں پہ لوٹتے رہے، میں نے بچوں کو پہلے نہیں پلایا، وہ جاگے پہلے ان کو پلایا تب بچوں کو دیا، اگر یہ عمل میرا تیری رضا کے لیے تھا اس کے وسیلے سے پتھر سرکا تاکہ ہم باہر نکلیں۔ اللہ نے اس عمل کو قبول کیا اور ان کی نجات کا سامان کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ ماں باپ کا یہ حق ادا کریں، اور نبی کی لخت جگر، نبی پاک کے اخلاق کا نمونہ، صورت کا نمونہ، سیرت کا نمونہ، وہ ماؤں کی پرواہ نہ کرے، صرف اپنے لیے جھگڑے۔ حضرت صدیق کا تو صرف یہ جواب۔ پھر اگر خدا آپ کو توفیق دے اور وہ تحفہ حسینیہ پڑھو، اس میں روایات موجود ہیں، حوالے دیے ہوئے ہیں، حضرت صدیق حضرت زہرا کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ یہ ہے محبت اور یہ ہے شریعت کی پابندی کہ ناراض بھی نہیں دیکھ سکتا اور مطالبہ بھی پورا نہیں کر سکتا۔ مطالبہ پورا کیوں نہیں؟ ذاتی جائیداد نہیں نبی پاک، آپ کا قبضہ منتظمانہ قبضہ تھا، مالکانہ قبضہ نہیں تھا، یہ وقف جائیداد ہے، دے بھی نہیں سکتا، تمہیں ناراض بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارے دروازے پہ بیٹھا ہوں، گھر چھوڑا تمہارے لیے، برادری چھوڑی تمہارے لیے، مال دولت قربان کیے تمہارے لیے، تم بھی ناراض ہو تو ہم کہاں کے رہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، راضی کر کے جاؤں گا، بغیر راضی کیے نہیں جاؤں گا۔ حضرت عمر نے دیکھا، خلیفہ وقت، امام المسلمین، امام الصحابہ، حضرت زہرا کے دروازے پہ بیٹھے، زمین پہ بیٹھے، حضرت مولا مرتضیٰ کے پاس گئے، آؤ ان کی سلو کراؤ، یہ شیخ بزرگ یار غار یہاں دروازے پہ بیٹھا ہے، دن کو رات کو سردی گرمی میں، ان کی سلو کراؤ۔ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، حضرت زہرا سے فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے ملاقات کرو، آپس میں یہ معاملہ طے کرو۔ انہوں نے فرمایا میں تو نہیں ملتی، بات ہی نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا میں ضمانت دے کے آیا ہوں کہ میں تمہاری بات چیت کرواتا ہوں، میں ضامن بن کے آیا ہوں، اب مجھے جھوٹا کرنا ہے یا سچا بتلاؤ۔ آپ نے فرمایا گھر آپ کا ہے، جب آپ ضامن بن کے آئے ہو تو بلاؤ، بات کرتے ہیں۔ حضرت صدیق حاضر ہوئے، عرض کیا حضور میں تمہاری ناراضگی بھی نہیں برداشت کر سکتا اور شریعت کے خلاف بھی نہیں چل سکتا، میں اللہ ضامن دیتا ہوں کہ میں اسی طرح اس کو تقسیم کروں گا جس طرح نبی کریم علیہ السلام تقسیم کرتے۔ حضرت زہرا نے پوچھا اللہ ہے کیا واقعی تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ تو وہی طریقہ اختیار کرے گا جو میرے ابا جان اختیار کرتے تھے؟ حضرت صدیق نے کہا میں اللہ ضامن دیتا ہوں میں وہی طریقہ اختیار کروں گا۔ تو شرح نہج البلاغہ ابن میسم بحرانی کہتا ہے فاراد یت ذالکا، حضرت زہرا راضی ہو گئی، راضی کیا تو واپس آئے، راضی نہیں کر رہے تو مسلح پہ بھی نہیں آئے، مسلح خلافت پر بھی نہیں بیٹھے۔ حضرت صدیق کو حضرت صدیق کو حضرت صدیق کو تو داد ملنی چاہیے تھی کہ کس طرح اس پل صراط پہ چل کے دکھا دیا۔ ایک ہاتھ میں شریعت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں محبت کا دامن ہے، نہ محبت کے تقاضے نظر انداز کیے ہیں نہ شریعت کے تقاضے نظر انداز کیے ہیں، اس پل صراط پہ چل کے دکھا دیا ہے۔ انہیں تو داد ملنی چاہیے تھی، نہ کہ ان کے خلاف شور مچا دینا چاہیے تھا۔ یار زندہ صحبت